جماعت کے چندے کے نظام میں بعض لازمی چندہ جات ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، وصیت کا چندہ ہے، چندہ عام ہے، جلسہ سالانہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض دوسرے چندے ہیں جو لازمی نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اور اس کی وصولی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جب ایک گروہ نے مسلمان کہلانے کے باوجود اس کی ادائیگی سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کر کے بھی زکوٰۃ وصول کی۔ پس جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان کے لیے اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کے باوجود بھی اور اس کی وصولی کے باوجود بھی بعض اوقات ایسی ضروریات پڑتی تھیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہمات کے لیے زائد چندے کی تحریک فرمایا کرتے تھے۔ پھر جماعت میں جیسا کہ میں نے کہا وصیت کا ایک نظام ہے۔ یہ وصیت کا چندہ ایک ایسا چندہ ہے جو نظام وصیت کے جاری ہونے کے ساتھ جاری ہوا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں 1905 میں اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظام میں اس کو جاری فرمایا، اور اس نظام میں شامل ہونے والے ہر شخص کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ 1/10 سے لے کر 1/3 تک اپنی آمد اور جائیداد کی وصیت کر سکتا ہے، اور یہ عہد کرتا ہے وصیت کرنے کے بعد کہ میں تا زندگی اپنی آمد کا 1/10 سے 1/3 تک جو بھی کوئی اپنے حالات کے مطابق خوشی سے شرم کرتا ہے ادا کروں گا۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی جائیداد میں سے بھی اسی شرح کے اندر رہتے ہوئے جو پیش کی گئی ہو اپنے مقرر اپنے عہد کے مطابق اس کی ادائیگی کے لیے اپنے ورثاء کو کہہ کے جاتا ہے اگر زندگی میں نہ ادا کیا گیا ہو۔ اور ہر موسی سے یہی توقع رکھی جاتی ہے اور رکھی جانی چاہیے کہ وہ تقوی پر قائم رہتے ہوئے اپنی حقیقی آمد میں سے یہ چندہ ادا کرے، اور اس بارے میں کسی قسم کا عذر نہ کرے، اور عموماً موسی نہیں کرتے۔ بس ہر موسی کو خود بھی ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں تقوی سے ہٹ کر میں اپنی کسی آمد کو چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو ظاہر نہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد میں خیانت تو نہیں کر رہا۔ بس موسیان اور موسیات جماعت میں چندہ دینے والوں کا وہ گروہ ہے جس کے متعلق یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ تقوی کے اعلیٰ معیاروں کے حصول کی کوشش کرنے والے ہیں، اور ہر لحاظ سے قربانیوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہیں، جو اپنی آمد اور جائیداد کا ایک حصہ
اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی خوشی سے پیش کرتے ہیں، نیز اپنے اعمال پر نظر رکھنے والے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، اپنی عبادتوں کے معیار بلند تر کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، اپنے اخلاق بہترین رنگ میں سنوارنے کی کوشش کرنے والے ہیں، حقیقی مومن بننے کی طرف ہر طرح سے کوشش کرتے ہوئے قدم بڑھانے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہر موسی اسی جذبے سے وصیت کرنے والا اور اس کو قائم رکھنے والا ہو۔ پھر زکوٰۃ کے نظام کے بارے میں کہہ چکا ہوں، پھر چندہ عام ہے، یہ بھی ایک جماعت میں رائج ہے شرع کے لحاظ سے، جو 1/16 ہے، اور خلافت ثانیہ میں باقاعدہ اس شرع سے یہ جاری ہوا نظام چندہ عام کا۔ یہ چندہ بھی در حقیقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی جاری ہوا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں بڑی سختی سے فرمایا ہے کہ اپنے اوپر فرض کرو اس کو، اور ماہوار ادا کرو، چاہے 1 پیسہ کرو، اس سے جو مقرر کیا گیا ہے اپنے اوپر، اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پھر 1/16 کیوں۔ اس بارے میں واضح ہو کہ حالات کے مطابق اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، پہلے دہلا تھا، پیسہ ہوا، 4 پیسے ہوئے، 6 پیسے ہوئے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ مالی قربانی کرنے کے لیے، باقاعدگی سے دینے کے لیے، اگر 4 روٹیاں کھاتے ہو تو دین کی خاطر 1 روٹی قربان کرو، تو یہ پھر 25% قربانی ہو گئی، 1/16 کی شرط تو نہ رہی۔ تو یہ قربانی جو فرمائی آپ نے 1 روٹی کی، یہ کم از کم مطالبہ ہے فرمایا۔ بس یہ کہنا کہ 1 پیسہ یا پھر مرضی پر چھوڑا گیا ہے کہ کتنا چندہ ادا کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ مطالبہ کا انحصار جماعتی ضروریات پر کے مطابق ہے اور اخراجات پر کے مطابق ہے۔ اس کی جس طرح نئے پروگرام بنتے ہیں اس کے مطابق بعض تحریکات بھی ہوتی ہیں۔ بس ان سب چیزوں کے باوجود، ان چندوں کے جو لازمی چندہ جات ہیں، جب بھی اخراجات میں اضافہ ہوا، منصوبہ بندی جماعتی پروگراموں اور اس کی منصوبہ بندی میں وسعت پیدا ہوئی، اسلام کے حقیقی پیغام کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے امام کو جو بھیجا ہے، اس کے لیے جب بھی اخراجات کی ضرورت ہوئی، اور اگر ان چندوں سے اخراجات پورے نہ ہوئے تو خلفاء تحریکات کرتے رہے۔ ایک بہت بڑی تحریک خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک یزید کی، جبکہ دشمن نے قادیان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی بڑ ماری تھی۔ آپ نے فرمایا اس وقت کہ ایک تبلیغی پروگرام پیش کیا کہ اس طرح جماعت کو اپنی تبلیغ کو وسعت دینی چاہیے کہ ہم ملک سے باہر بھی نکلیں، اور باہر نکل کر احمدیت یعنی اسلام کے حقیقی پیغام کو پہنچائیں، پھیلائیں۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ہی ایک اور تحریک پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 1957 میں فرمائی، جس میں
کچھ نہ کچھ دینی علم رکھنے والے واقفین کا بھی آپ نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں، اور براہ راست کسی دفتر کے تحت نہیں بلکہ میرے ماتحت ہو کر کام کریں۔ اور ان لوگوں کا کام دیہاتی علاقوں میں اور بعض خاص علاقوں میں تبلیغ کرنا تھا۔